نہ تاخیر ہے، میں دعوت دوں گا ایسی شخصیت کو جو تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے ساتھ دادے حضرت مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ حضرت نے انتہائی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آج کے موضوع پر 2 تا 5 سال کی مدت کے دوران ماں کی کیا ذمہ داری ہے اس کے لیے وقت نکالا۔ تو میں حضرت کو دعوت دوں گا کہ اس موضوع پر سبھی خواتین ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا موضوع بچوں کی تربیت جو گھروں میں مائیں کرتی ہیں دودھ چھڑانے کے بعد سے لے کر 5 سال تک کی مدت کے دوران، یہ میرا موضوع ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موضوع ہر لحاظ سے بہت اہم ہے اور ہر گھر کی یہ ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود بنی آدم یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ جب بھی بچہ پیدا ہوگا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہاں تمام حضرات محدثین اس حدیث شریف کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ فطرت سے کیا مراد ہے، کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ راجح قول ہے وہ ہے کہ فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کے اندر ایک دین کو قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے۔ ہر بچہ چاہے کسی بھی مسلک، مذہب، مشرب میں پیدا ہو، دنیا کے کسی خطے میں پیدا ہو، اس میں استعداد ہوتی ہے دین حق کو قبول کرنے کی۔ جب ماں باپ کی طرف سے کوئی دین کی کوئی بات سامنے نہیں آتی اور بے دینی کی باتیں سامنے آتی ہیں تو بچہ جو ہے، ماں باپ ہی بچے کو پھر یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ بچے کو کیا پتا کہ مذہب کیا ہوتا ہے، ریلیجن کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرات محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بچہ ایک استعداد پہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بچے کے کان میں، پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، تو غیر محسوس طریقے سے اس نومولود بچہ جو تھوڑی دیر پہلے پیدا ہوا، اذان دیتے ہی اس بچے کے کان میں جیسی اذان پڑی تو وہ تمام کفر کی اور دوسرے ادیان سے بالکل وہ بچہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے دل و دماغ کے اوپر اسلام اور دین کی نورانیت پیدا فرما دیتے ہیں، اور پھر وہ بچہ گھروں میں رہتا ہے، مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پلتا بڑھتا ہے، جیسے سارے انسان پیدا ہوئے، مسلمان جتنے بھی پیدا ہوئے اسی طرح ہوئے۔ تو بچے میں صلاحیت ہوتی ہے، بچے میں استعداد ہوتی ہے،
اصل چیز ہوتا ہے کہ اس کا جو ماحول ہے وہ ماحول اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے، اور گھر کے میں ماں باپ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، اور تربیت میں بنیادی کردار ماں ہے۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ماحول اور معاشرے کی کنجی، ماحول اور معاشرے کی بنیاد یہ ماں ہے۔ ماں اچھی ہے، معاشرہ اچھا ہے۔ ماں بگڑی ہوئی ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ ساری تربیتیں، باپ کا نمبر تو بات کا آتا تربیت کے حوالے سے۔ باپ ایک مرحلے پر آ کر باپ کی تربیت چلتی ہے، جب بچے ذرا تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے۔ بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو باپ ہی کنٹرول کر پاتا ہے، لیکن بنیادی کردار وہ ماں کا کردار ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اچھی مائیں دے دیں، میں آپ کو ایک اچھی قوم دے دوں گا۔ تو ماں کا کردار بنیادی کردار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا اثر بچہ اپنی ماں کی باتوں کا قبول کرتا ہے، اور جتنی انسان کے دل و دماغ کے اوپر ماں کا کردار اثر انداز ہوتا ہے، ماں کے جملے جو وہ ماں اپنے بچوں سے جملے بولتی ہے، جس انداز میں بولتی ہے، جس لہجے میں بولتی ہے، وہ بچوں کے دلوں کے اوپر نقش ہوتے ہیں اور بچوں کے انمٹ نقوش ہوتے ہیں۔ اور ان انمٹ نقوش میں سب سے بنیادی مرحلہ وہ بچے کا یہ زمانہ ہوتا ہے جب بچہ اپنا دودھ چھوڑتا ہے، 2-2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، اور تھوڑی بہت وہ ٹھوس غذا کے اوپر آتا ہے، اور 5 سال 6 سال 7 سال کا جو زمانہ بچے کا ہوتا ہے، کہنے کو تو بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں بچہ ابھی ناسمجھ ہے، بچے کو ابھی تمیز نہیں ہے، بچے کو ابھی سمجھ نہیں ہے، بچہ ابھی کچھ دیکھ نہیں رہا۔ ہوتا یہی ہے کہ دیکھ نہیں رہا، لیکن لاشعور میں انسان اس کے اندر ایک ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹرکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے انسان کی، اور وہ اسٹرکچرنگ جو ہو رہی ہوتی ہے انسان کی، وہ اسی زمانے میں ہوتی ہے، غیر محسوس طریقے سے اور لاشعوری طور پر بچہ بے شمار چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جب بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے اور مدرسوں میں بچے جاتے ہیں، تو وہ زمانہ بچوں کے ایک بچوں کا ایک اسٹرکچر اس وقت بن رہا ہوتا ہے، بلکہ بن چکا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ اس کا تجربہ میں تو بہت کرتا ہوں، کیونکہ تدریس کے شعبے سے، پڑھانے کے شعبے سے وابستگی کو آج مجھے تقریباً کوئی 32 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور بس 32 سال کے اندر بہرحال ایک بہت بڑی تعداد کو پڑھانے کا موقع ملا، اور پھر چونکہ انسان خود بھی پڑھ کر اسی مرحلے سے آگے آتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے۔ وہ بچے جن کے گھروں میں بچپن سے تربیت کا نظام ہوتا ہے اور دین کا ماحول ہوتا ہے، ان بچوں کی جو اسٹرکچرنگ ہوتی ہے، ان بچوں کا جو ایک خاکہ بنا ہوا ہوتا ہے اندر انسان کا، اور وہ بچے جن کے گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں ہوتا یا تربیت کا ماحول نہیں ہوتا، اور بعد میں ان بچوں کو بڑے ہونے کے بعد وہ ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان دونوں بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جن بچوں کے گھروں میں بچپن سے مراد ہے کہ پیدائش کے وقت سے دینی ماحول ہو اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر ہو، ان بچوں کی بات کرنے کا انداز، ان بچوں کی دینی معلومات کا انداز، ان بچوں کے اندر دینی چیز کو قبول کرنے کا انداز، بڑا زمین آسمان کا ان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ان میں جو وہ بچے بچپن سے جو لے کر چل رہے ہوتے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو، ان کے اندر دین کے معاملات اتنے راسخ ہوتے ہیں کہ ذرا سا اشارہ کرو وہ بچے دین کے راستے پہ چل پڑتے ہیں اور آسانی سے اس چیز سے پیچھے ہٹتے نہیں۔ اس لیے ان معاملات میں بنیادی کردار، اہم ترین کردار وہ ماں ہے۔ ماں اتنی بڑی چیز ہے، اتنی زبردست ایک اللہ رب العزت نے بچے کی تربیت گاہ بنائی ہے کہ بچہ کبھی بھی اپنی ماں کی بات کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ دیکھیے، باپ تو صبح کو کام پہ نکلتا ہے، اور شام کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے میں کام رکھے کہ وہ مرد جو ہے
وہ معاش کی ذمہ داری، یہ باہر کے کام دھندے، یہ مرد کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، وہ تو کام پہ نکلتا ہے، شام کو واپس آتا ہے. لیکن ماں وہ تو دن رات بچے کی، تو کل کائنات بچے کی ماں ہوتی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں بات کیسے کرتی ہے، وہ یہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ کام کیا کرتی ہے، میری ماں کا اٹھنا کیسا، میری ماں کا بیٹھنا کیسا. ہزار انسان باتیں کر لے لیکن ماں کا ادا کیا ہوا ایک جملہ بچے کے اوپر ایک انمٹ نقوش رکھتے ہیں. اس لیے میں اپنی تمام بہنوں سے، ماؤں بہنوں سے، جتنی میری مخاطب ہیں اور جو حضرات میرے مخاطب ہیں، ان سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے ماحول میں اور بچوں کی تربیت میں اس بات کو وہ ضرور اس کو سامنے رکھے کہ چند چیزوں کا ہم لوگ اگر اپنے گھروں میں اہتمام کریں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت ساری خرابیوں سے ہم اپنے بچوں کو بچا پائیں. سب سے پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور ایک عورت ماں بنتی ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا ہنسنا بولنا، میرے کام، یہ در حقیقت میرے کام نہیں ہے، یہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے. جو بھی ہو رہی ہے، ماں جیسا کر رہی ہے، یہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے. کہنے کو بچے ابھی 2 سال کے ہیں، کہنے کو ابھی 3 سال کے ہیں، لیکن وہ بچے کاپی کر رہے ہیں ماں کو. ان کے دل کے اوپر ایک شعور کے اندر، لاشعور کے اندر وہ بچے کے اندر وہ ماں کا کردار بیٹھ رہا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہے اور جو بچوں میں سب سے جلدی سرایت کرتی ہے، وہ انداز گفتگو ہے بچوں کے ساتھ. کہ آپ بچوں کے ساتھ بات کس طریقے سے کر رہے ہیں، کن الفاظ کو بول رہے ہیں اور کس طرح کے الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں. یہ غیر شعوری طور پہ بچے ان چیزوں کو کاپی کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بعض خواتین ہوتی ہیں، بعض مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کہ ایسے بعض نامناسب جملے ان کی زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں جو کسی طرح بھی زبانوں کے اوپر نہیں ہونے چاہیے. بعض لوگوں کی زبانوں پہ گالیاں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی جملے زبانوں کے اوپر عامیانہ الفاظ ہوتے ہیں، بڑے بازاری قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. کہنے کو تو وہ گھروں میں بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بچہ ان چیزوں کو کاپی کر رہا ہے. اس بچے کو پتہ ہی نہیں، بچہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے ماں باپ ہی اس طریقے سے کرتے. اور دیکھو قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دیتے تھے غیر مسلموں کو، تو غیر مسلم جواب کیا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات کو مانے کیسے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے ہم آپ کی بات کو مانے کیسے، یہ تو ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے دیکھا. اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ، اپنے بڑوں کا بیک گراؤنڈ بچے کے لیے پتھر کی لکیر ہوتی ہے، وہ کبھی اس کو فراموش نہیں کرتا. تو جو جملے گھروں میں بولے جاتے ہیں، جو انداز تکلم گھروں میں ہوتا ہے، بچہ اس کو کاپی کرتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں خیال رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کے سامنے ہم ایسے الفاظ ادا نہ کریں. اس عمر میں، وہ جو بچے کی عمر ہے، دودھ چھڑانے سے لے کر 5-6 سال کی عمر ہے، جو گالیوں پر مشتمل ہوں یا بازاری الفاظ ہوں یا غلط جملے ہوں، ان کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھے الفاظ بولیں گے بچے اچھے الفاظ سیکھیں گے. اگر بچہ اسکول جائے گا، بچہ وہاں جا کر سیکھے گا لیکن وہ یہ کہتا ہے میرے گھر میں یہ لینگویج بولی جاتی ہے، میری ماں یہ لفظ بولتی ہے، بچہ بھی بولے گا. اس لیے سب سے پہلی چیز ہمیں جو صحیح کرنے کی ہے اور جس کے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ انداز تکلم مہذب شائستہ ہو، اور گالم گلوچ یا ایسے الفاظ جو بالکل بازاری اور عامیانہ الفاظ ہوتے ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ پہلی چیز ہے. اور یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے الفاظ وہ بڑے نامناسب قسم کے ہماری زبانوں پر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو ان الفاظ سے بچانا چاہیے. دوسری چیز، اپنے بچوں کو جو بنانا ہے، اپنے بچوں کو جیسا کھڑا کرنا ہے، اپنے بچوں کی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسا بنے،
اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود ایسا بن جائے. بچہ تو ان دنوں میں اس کو آپ کوئی کلاس نہیں دے سکتے اور کچھ پڑھا نہیں سکتے، وہ بچہ ہے، لیکن بچہ اس وقت سیکھ سب سے زیادہ رہا ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچے ہوں تو ہم اپنے گھروں میں سچ بولیں. میرے استاذ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام اور تربیت اولاد کے نام سے، بڑی اچھی اور عمدہ کتاب ہے. تمام حضرات اس کو اپنے گھروں میں رکھیں اور اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں. اس میں حضرت نے بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں. ان میں سے ایک بات حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض باتیں بچوں کے اندر بڑی خاموشی کے ساتھ سرایت کر جاتی ہیں، اور بچے جو ہیں ان باتوں کو اتنی جلدی سیکھ لیتے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے وہ بچوں کو اندر وہ منتقل ہو جاتی ہے. حضرت نے لکھا اس کے اندر کہ ایک چیز ان میں سے یہ ہے کہ بچے جھوٹ بہت جلدی سیکھتے ہیں. بچے ہوتے ہیں تو جھوٹ بول، ذرا سا ماں کا ڈر ہوا، باپ کا ڈر ہوا، کسی کا ڈر ہوا، بچے نے جھوٹ بول دیا. تو جھوٹ بچوں کے اندر بہت جلدی سرایت کر جاتا ہے. تو اس لیے ہم بنیادی طور پر ہم یہاں پہلے نمبر پر کوشش کریں کہ بچوں کے اندر زبان ان کی مہذب شائستہ ہو. کوئی گالم گلوچ تو نہیں بچے کر رہے، گندے جملے تو نہیں بچوں نے سیکھے ہوئے، جو میری پہلی بات تھی. دوسری بات یہ کہ بچوں کے اندر جھوٹ کی عادت پیدا نہ ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے دو کام کرنے جھوٹ سے بچانے کے لیے. اس وقت ہمارا پورا معاشرہ جس کرب کا شکار ہے، اور مسلمان خاص طور پہ ہم اپنے ملک میں جس اذیت کا شکار ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں کسی کی بات پر بھروسہ نہیں. بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی یعنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے آفیسز میں بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کسی بات کا بھروسہ ہی نہیں. اور وہ جھوٹ کی عادت جتنی عمر بڑھتی رہتی ہے اتنی جھوٹ کی عادت بھی بڑھتی رہتی ہے. یہ کام در حقیقت شروع ہو جاتا ہے بچپن سے. بچپن میں تربیت نہیں ہوتی اور بچے اس جھوٹ کی عادت کو ان کے اندر وہ منتقل ہو جاتی ہے. جھوٹ ان گناہوں میں سے ہے جو کبیرہ ترین گناہ ہیں، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک چیز جھوٹ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ بہت کم آتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے. اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، اور والکذب یہلک، اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر ڈالتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے. تو یہ اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا اس لیے چھوڑ دیا کہ ہر دوسرا انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. تو اس کی عادت بچپن سے ڈلتی ہے، اور بچپن سے عادت ڈالنے کے لیے میں نے کہا کہ اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچانے کے 2 طریقے. نمبر 1، گھر میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، خود نہ جھوٹ بولے. میں نے جیسا بار بار عرض کیا کہ بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں آپ خود ویسے بن جائیں، بچے ویسے ہی بن جائیں. گھروں میں بچوں کو معلوم ہو کہ ہمارے گھروں میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی سچے بنیں گے. ہمارے ہاں لوگ بچوں سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا فون اٹھاتے کہتے ہیں بیٹا کہتے رہا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، اور وہ بچہ بھی کہتے تھے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کہنے کو تو ایک جھوٹ بول دیا وقتی طور کے اوپر، لیکن بچے نے یہ دیکھ لیا کہ میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے. تو پہلی چیز، بچوں کے سامنے نہ جھوٹ بولیں، نہ جھوٹ کے ماحول میں بچوں کو لے جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کبھی بچے نے جھوٹ بولا، اس کو آپ فوراً ٹوکے، اور بچوں کو یہ بات پتا ہو کہ یہ واقعتاً گناہ ہے، اور میری ماں، میرے باپ، میرے گھر والے اس گناہ کو برداشت نہیں کریں گے. کبھی بچوں کو سزا دینی پڑے جھوٹ کے اوپر، آپ سزا دیں. سزا دینے کا طریقہ شریعت نے جو بتایا، جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں
کہ اگر نماز بچہ چھوڑ دے اور 10 سال کا ہو تو آپ بچے کو مارو. وہاں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے کو اس طرح مارو کہ بےچارا بالکل اس کو ادموا کر دو. مارنے کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوا ہو مار کا، بس ڈر بٹھانا ہو بچے. مار کا تو بس دکھاوا ہو، تکلیف دینا مقصود نہیں ہے بچے کو. اس کے دل میں ڈر پیدا کرنا ہے کہ دیکھو نماز ایک گناہ ہے. اسی طرح بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ جو ہے نا ایک معاشرتی گناہ ہے، ایک انوائرمنٹل کرائم ہے. لہٰذا اس جھوٹ کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے. نہ، اور دو طریقے میں نے عرض کیے کہ نہ اس کے سامنے جھوٹ بولیں، اور کبھی بچہ جھوٹ بولے تو اس بچے کو آپ اسی وقت تنبیہ کریں. یہ دوسری بات. اور یہ عادت بچوں کے اندر بچپن سے ہی پڑتی ہے جھوٹ کی اور سچ بولنے کی. یہ بڑے ہونے کے بعد اگر آپ اس کی کوشش کریں گے تو یہ بات یاد رکھیے، بڑے ہونے کے بعد اس عادت کا چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور بچپن کی عادتیں جب پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ آسانی سے چھوٹتی نہیں ہیں، وہ ایک دم انسان بہک جاتا ہے. اس لیے جھوٹ کا معاملہ ایسا ہے اور سچ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو تو بالکل کچی عمر سے، چھوٹی عمر سے اور ناسمجھی کی عمر سے ماں باپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے بچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہم خود مائیں اور باپ اور گھر کے بڑے وہ ایسے کام نہ کریں جو ناجائز ہوں. مثلا فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں اور بے پردگی کا ماحول ہے، یا ایسے ماحولوں میں جا رہے ہیں جو ماحول شرعاً حرام ہے، ناجائز ہیں. سینما ہاؤس میں جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، یا گھروں کے اندر فلمیں چل رہی ہیں، گھروں میں گانے چل رہے ہیں، ڈانس پارٹیوں میں جا رہے ہیں، مخلوط اجتماعات میں جا رہے ہیں. کہنے کو تو وہ بچہ چھوٹا سا ہے، لیکن وہ بچہ ہر چیز کو سیکھ رہا ہے، اس کا لاشعور بن رہا ہے، اس کا اسٹرکچر بن رہا ہے. اس لیے اپنے گھروں کے اندر ہم ان چیزوں سے بچیں، بچوں کے سامنے ان چیزوں کو کام کو نہ کریں. جب آپ بچپن سے ان چیزوں کا خیال کریں گے تو بچے جو ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد پھر ویسے ہی بنیں گے جیسا کہ آپ ہیں گھر کے اندر. چوتھی چیز، یہ تو وہ کام ہے جو ہمیں گناہوں سے بچنے. چوتھی چیز کہ ہر قسم کی خرابی، ہر قسم کا خراب کام، ہر قسم کا غلط کام جو انسان کے اخلاق و کردار کے اوپر برے اثرات پیدا کرے، وہ چیز بچوں کے اوپر بہت منفی اثرات ڈالتی ہے. اس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک، ماں باپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے ماحول میں ہو، ماں باپ اچھے ماحول میں آئے جائیں بچپن سے، اور کوشش کریں، بالکل اس کا اہتمام کریں کہ اپنے بچوں کو ماہانہ، چاہے چھوٹا بچہ ہے، اپنے بچوں کو ماہانہ یا ہفتہ واری کسی درس میں لے کر جائیں، کسی بزرگ کے درس میں لے کر جائیں. درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، وعظ ہو، نصیحت ہو، اس ماحول میں لے کر جائیں. بچے اگرچہ کھیل رہے ہوں گے وہاں پہ، کھیلنے دیں بچوں کو، کوئی پرواہ نہ کرے، بچے کھیلنے دیں، ان کو یہ سمجھے کہ ان کو وہاں پہ کھیلیں گے جاتے. لیکن وہاں جو بات ہو رہی ہوگی بچے کی، بات جو ہو رہی ہوتی ہے بچے کی، اللہ کا نام اس کے کان میں پڑ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کان میں پڑ رہا ہے، ایک ماحول ہے، ایک دینی ماحول ہے، بچے دیکھ رہے ہیں کہ بڑے جو ہے وہ باتیں سن رہے ہیں، تو اس کا اثر وہ بچہ لاشعوری طور کے اوپر لیتا ہے. مجھے اپنی بات یاد ہے، میں بہت چھوٹا تھا، میرے والد صاحب حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، آج کل وہ بیمار بھی ہیں، ان کی صحت کے لیے آپ دعا فرمائیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا اصلاحی تعلق تھا. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں جمعراتی مجلس کیا کرتے تھے. تو والد صاحب مجھ کو لے کے جاتے تھے جمعرات کی مجلس میں. میں بہت چھوٹا تھا، اور میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں وہاں مجلس میں جا کر سو جایا کرتا تھا. مجھے آج تک وہ بات یاد ہے، اور میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں آتا کیوں، لیکن والد صاحب مجھ کو ہر جمعرات کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. وہاں بیٹھنا، یقیناً وہ بڑوں کی، بزرگوں کی باتیں، وہ ہمارے پلے تو زمانے میں پڑھنے والی عمر بھی نہیں تھی. بس وہاں بیٹھے، کھیلے کودے، پڑھ کے سو گئے یا آ گئے. لیکن مجھے وہ زمانہ آج تک یاد ہے کہ والد صاحب ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حضرت کوئی بات کرتے تھے، اور بھی بزرگ اور بھی بہت سارے حضرات وہاں تشریف فرما ہوتے تھے. وہ ایک ماحول، جو ایک ماحول ایک ملتا تھا نا، وہ ایک ماحول جو میسر آتا تھا، وہ آج تک دل و دماغ کے اوپر نقش ہے. میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہو،
اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے خالی ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اصلاح نصاب، وہ آپ ہر گھر کے اندر وہ کتاب ہو، اور میں اپنے تمام بہنوں سے جو میری مخاطب ہیں، بھائیوں سے جو مخاطب ہیں، ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں روزانہ 5 منٹ گھڑی دیکھ کر اس کتاب کا مطالعہ رکھیں، اس کتاب کو پڑھیں۔ وہ بچے بات کوئی سمجھے گا نہیں سمجھے گا، لیکن بچوں کے ذہن میں اور کانوں میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کا جو ذکر اس کے بچے کے کان میں پہنچے گا، اور وہ جو ایک مجلس کی جو برکت ہوتی ہے، مجلس اللہ کے ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے، اس کی جو برکت بچوں کے دلوں میں جو وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے اس ماحول سے بچانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ ہم غلط ماحول سے بچائیں اور ایک اچھا ماحول اپنے گھر کے اندر پیدا کریں۔ اصل چیز گھر کا ماحول ہے، اصل چیز گھر کا اور بڑوں کا طور طریقے، یہ اصل چیز ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ اپنے گھروں کو کیوں چھوڑا؟ مکہ مکرمہ میں اپنی زمینوں کو، اپنی جائیدادوں کو کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ ماحول نہیں تھا، وہاں کفر کا ماحول تھا۔ صحابہ کرام کو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہماری حالت ایسی تھی جیسے ٹھٹری ہوئی بکریاں ہوتی ہیں، ایسی ہماری حالت تھی۔ جب مدینہ طیبہ آئے وہاں اجازت تھی، جہاد کی بھی اجازت تھی، اور بھی سارے کام کھل کر کرنے کی اجازت تھی، ماحول ملا۔ اصل چیز گھر کا ماحول ہے، گھر کا ماحول بناتی عورت ہے۔ اچھا ماحول بنا لو، خراب ماحول بنا لو۔ تو اس لیے میں یہ تیسرے نمبر پر بات عرض کرتا ہوں کہ تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں، گناہوں کا ماحول نہ ہو، فسق و فجور کا ماحول نہ ہو، گانے بازوں کا ماحول نہ ہو، بے حیائی کا ماحول نہ ہو، تو وہ ایک لاشعوری طور پر وہ بچے کے اندر وہ اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے ان بہن بھائیوں کو بھی یہ بات عرض کرتا ہوں، خاص طور پہ جو ملک سے باہر رہتے ہیں، خاص طور پہ یورپ، امریکہ یا ایسے ممالک میں رہتے ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں، وہاں ہمارے لوگ چلے تو جاتے ہیں بچوں کو لے کر، لیکن اپنے بچوں کو ہم ماحول نہیں دے پاتے۔ جب بچوں کو ماحول نہیں دیا، دین کا ماحول نہیں دیا، آپ دیکھیے وہ بچے بڑے ہونے کے بعد ایسے فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کو حل سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا حل کیا نکالے۔ مثلا لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، وہ جس طریقے سے بغیر نکاح کی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی گزارنی شروع کر دیتے، شرابوں میں لگ گئے، غلط ماحول میں لگ گئے، کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے ماحول دیا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے ہونے کے بعد اب چیز ہاتھ سے جا چکی ہوتی ہے۔ اس لیے تیسرے نمبر پر بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں، کلیدی چیز جو ہے نا وہ گھر کا ماحول ہے، اور گھر کے ماحول میں بنیادی چیز یہ کہ اپنے گھر کے ماحول کو فسق و فجور والے ماحول سے بچائیں، گناہوں کے ماحول سے بچائیں، اللہ کے ذکر اس گھر میں ہو، نمازیں مائیں اور باپ نمازیں وقت کے اوپر پڑھیں۔ بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں نماز نہیں چھوڑتی، بچہ خود بخود نمازی بنے گا۔ جیسا آج کل رمضان ہے، اب دیکھیں ہمارے گھر میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ سحری میں اٹھ رہے ہوتے، وہ بھی افطاری میں ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے، اور وہ جب تک ان پر روزے فرض بھی نہیں ہوتے، ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوتے، اس سے پہلے وہ بچے روزے رکھنے شروع ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے ماحول دیا، گھر میں روزہ تھا، خدا نہ خواستہ یہی ماحول بے روزہ نہ رکھنے کا ہوگا، کبھی بھی بچے روزے دار نہیں بنیں گے۔ بچوں کو نمازی بنانا ہے، خود نمازی بن جائیے۔ بچوں کو سچا بنانا ہے، خود سچے بن جائیے۔ بچوں کو پکا مسلمان بنانا ہے، خود اچھے مسلمان بن جائیے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کا ماحول بنیادی چیز ہے۔ اور گھر کے ماحول میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، نہ سختی کا ماحول ہو، نہ گھٹا ہوا ماحول ہو، ہر بچوں کی آپ ہر شوق پورا کریں جو جائز شوق، جو آپ کے بس میں۔ ان بچوں کو یہ محسوس ہو کہ دین پر عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، دین پر تو عمل کرنا بہت آسان ہے۔ بچوں کے شوق بھی پورے ہو رہے ہیں، بچوں کی تفریحیں بھی ہو رہی ہیں، بچوں کے تمام ان کے لاڈ پیار بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں دین کا ماحول بھی ہو رہا ہے۔ تو تیسری چیز ماحول ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ فرائض و واجبات کا اہتمام ہے۔ بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ماں میری تلاوت کرتی ہے، میرے باپ میرے تلاوت کرتے ہیں، نماز کے وقت میں ماں باپ نماز پڑھنے جاتا ہے، ماں جو ہے میرے گھر میں نماز پڑھتی ہے، نماز ان سے چھوٹتی نہیں ہے، تلاوت ان سے چھوٹتی نہیں ہے، بچے خود بخود ایک نمازی بنیں گے، گھر کا ماحول ایک نمازی ہوگا۔ اور 5ویں نمبر کی چیز، بڑی اہم چیز، وہ ہے کام کرنے کا ہے خواتین کا۔ وہ یہ ہے
کہ اپنے گھر میں بچوں کو حلال کھلائیں، لقمہ حرام مشتبہ مال گھروں کے اندر نہ آئے، گھروں کے اندر مشتبہ مال نہیں آنا چاہیے۔ یہ جب حرام مال حلق سے اترتا ہے، یہ حرام مال وہ تباہی بربادی لے کر آتا ہے کہ الامان والحفیظ، پھر کوئی حق بات بھی بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں بنیادی کردار ہمارے گھر کی عورتوں کا ہے۔ ہماری گھر کی عورتیں، خواتین اپنے شوہروں سے کہیں، اپنے بیٹوں سے کہیں، اپنے بھائیوں سے کہیں، اپنے باپ سے کہیں کہ ہم دال روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے، لیکن لقمہ حرام ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، سود کا پیسہ نہیں آئے گا، رشوت کا پیسہ نہیں آئے گا۔ جب پیسہ حلال آئے گا گھر میں، اور گھر کے اندر حلال پیسہ آئے گا، اس کم عمری میں بچے کے اندر حلال پیسہ اترے گا حلق سے، اس بچے کے اندر جو حلال پیسہ جائے گا، بچے کی نشو و نما جو حلال پیسے سے ہوگی، اس بچے کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے حق بات کو قبول کرنے کی۔ خدا نہ خواستہ رشوتوں کا پیسہ آئے، خدا نہ خواستہ گھر میں سود کا پیسہ آئے، خدا نہ خواستہ کسی طریقے کا حرام پیسہ گھر کے اندر آئے، کہنے کو تو بڑی ریل پیل ہو گئی اور ہم نے بچوں کے شوق پورے کر لیے، لیکن یاد رکھیے بچے تباہی کے راستے پہ چل پڑتے اس لقمہ حرام کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں تو فرمایا کہ جب کوئی حرام لقمہ انسان کے حلق سے اترتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہوتا ہے۔ جو حرام لقمہ حلق سے اترا، اس سے انسان کے جو جسم میں جو گروتھ ہوئی، وہ گروتھ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور جو لقمہ حرام ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان حرام مال کھاتا ہے تو آدمی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی انسان کی۔ تو یہ اہم ترین چیز ہے کہ گھر میں بچوں کو حلال کھلائیں، ماحول بچوں کو دیں، خود فرائض و واجبات کا اہتمام کریں، مائیں ذکر اللہ کرتے ہوئے کھانا بنائیں، باوضو ہو کے کھانا بنائیں، اس کا اہتمام مائیں کریں۔ آپ دیکھیے اس کے اثرات کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا بنائیں، باوضو ہو کر بنائیں، اللہ کا ذکر کر کے بنائیں، اس کے اثرات بچوں کے اوپر پڑتے ہیں۔ غذا حلال ہے، ذکر کرتے ہوئے کھانا بنایا، آپ دیکھیے وہ کھانا انسان کے دلوں کے اندر کیا نورانیت پیدا کرتا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت میں ایک بنیادی کردار ادا کرنے والی چیزیں۔ اگر ہم ان باتوں کا اہتمام کریں اور اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا ذکر اور ان کے احکامات پر عمل ہم کریں، اور اپنے ماحول میں ہم ان چیزوں کو رکھیں، آپ یقین مانیں، بچوں کی ہم شوق کا ہم پورا خیال رکھیں، بچوں کے اوپر دین کے معاملے میں کسی معاملے میں سختی نہ ہو، ساری چیزیں محبت پیار سے، لاڈ پیار کے ساتھ آپ ان کی کریں، بچوں کو یہ محسوس ہوگا کہ دین تو بڑی آسان چیز ہے، دین تو بڑی مزیدار چیز ہے، دین تو بڑی بہترین چیز ہے۔ بچے لاشعوری طور پر ایک پکے مسلمان بنتے چلے جائیں گے، انسان کو اور ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح تعلیم کا جب مرحلہ بچوں کا آئے تو آپ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن دین کی تعلیم کے لیے بھرپور ایک وقت رکھیں، بھرپور ٹائم اپنے گھر میں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے رکھیں۔ یعنی جتنا اہتمام سے ہم بچوں کو دنیا کی تعلیم دیں، اتنے ہی اہتمام کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ آپ یقین مانیے یہ بچے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کو جن اعمال کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، جب انسان قبر میں چلا گیا، برس ہا برس گزر گئے، ہڈیاں بن گیا، چورا بن گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا انسان، لیکن کچھ اعمال انسان کے وہ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز وہ ہے کہ کوئی انسان صدقہ جاریہ کر دے، درخت لگا دیا، مسجد بنوا دی، کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا، جب تک وہ چیزیں رہیں گی اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، انسان کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر کہ انسان کوئی علمی کام چھوڑ کر جائے، شاگرد چھوڑ کر چلا گیا جو دین کا کام کر رہے ہیں، یا کتابیں لکھ لی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ نیک اولاد، نیک اولاد جب تک وہ نیک رہے گی، جب تک قرآن پڑھیں گے، جب تک نماز پڑھیں گے، جو دین کا کام کریں گے، اس کا ثواب ماں باپ کو جاتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ یہ تو بچے جو ہیں یہ تو صدقہ جاریہ ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مفت کا صدقہ جاریہ گھروں میں پیدا کر دیا۔ میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھا قرآن پاک سکھائیں، کل آپ کے بچے قبر پہ جا کے قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک بھی ڈھنگ کا نہ سکھا سکے، بچے دوسروں سے کہیں گے جا کے ماں باپ کے کو وہی سارے ثواب کر دو۔ یہ تو ہمارے لیے صدقہ جاری ہے۔
ہم ان بچوں کی تربیت کریں گے، یہ ہمارے لیے ایک ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف فکر کریں، ان کو دین کی طرف لے کر آئیں، اور اس کا طریقہ خود گھروں کا ماحول ہے، اور وہ بچپن سے گھروں کے ماحول کے اندر یہ چیزیں سرایت کرتی ہیں۔ ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی تھی، جو میں نے نام لیا تھا حضرت مولانا صاحب محمود صاحب کا۔ انہوں نے کہا تھا بے حیائی کی باتیں بچوں کے اندر بہت جلدی سرایت کرتی ہیں۔ ایک جھوٹ بہت جلدی سرایت کرتا ہے، دوسری بے حیائی کی باتیں۔ اس کی طرف بھی ماں باپ کو خصوصی توجہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، فارغ وقت میں کس طرح بیٹھتے ہیں، بچوں کے اخلاق پر، کردار پر بنیادی طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جتنے اہتمام کو اس کے ساتھ ان کو ہم دنیا کی تعلیم دیں، اتنے ہی اہتمام کے ساتھ ہم دین کی تعلیم ان کو دیں۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، میرا وقت اچھا خاصا اوپر ہو گیا، اور واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی خیر سے نوازے، آپ نے فرمائی، اور جو نکات آپ نے بتایا کہ روحانی ماحول مہیا کرنا، اور اسی طرح حالات کا اہتمام، اس کے علاوہ دیگر جو نکات آپ نے بتائے انتہائی اہم ہیں، اور آج یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے خواتین نے نکات کو نوٹ بھی کر لیا ہوگا اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کا سیشن جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے نئے ٹاپک کے ساتھ، یعنی 5 سال کی عمر سے لے کر بلوغت تک لڑکی کی ماں پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طرح 5 سال سے لے کر بلوغت تک لڑکے کے والد پر کیا ذمہ داری، اس پر انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوں گے، اس پر فرمائیں گے۔ تو آج کی نشست جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو ایک اہم اعلان سن لیں کہ آج کی نشست کے لیے ایک فیڈ بیک فارم تیار کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تمام گروپس میں شیئر کر دیا جائے گا۔ تو آپ جو ہے اپنا فیڈ بیک آج کی نشست کے حوالے سے ضرور دیں، تاکہ آئندہ ہمارے لیے جو آپ کے فیڈ بیک اس کے حساب سے پھر آئندہ کے لیے جو ہے اپنے جو نشست کو مزید جو ہے وہ نکھار سکیں۔ جزاکم اللہ خیر محسن جزا، اللہ تعالیٰ کو تمام خواتین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔